قرضداری سنی بھائی، سب نے قرضداری سنی؟ اچھا حضرت خود بتاؤ، آپ کو کیسا لگا؟ کیا لگا آپ کو آپ کی قرضداری سے؟ جی بھائی بتاؤ، آپ کی کیا تاثر ہے؟ قرضداری آپ حضرت نے سنی، حضرت کا کیا تاثر ہے؟ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری غفلت ہے، بے فکری ہے، اور ساتھیوں کا کیا تاثر ہے؟ جی حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے، کام کرنے کی ترتیب، اور کیا تاثر ہے آپ لوگوں کا؟ یہ کہہ رہے ہیں ترتیب سے محنت نہیں ہو رہی ہے، ہونی چاہیے۔ جی اور فرمائیں، آپ حضرات نے قرضداری سنی تو آپ کو کیا لگا؟ بولو بولو، جس کے دل میں جو اللہ نے بات ڈالی ہو۔ یہ قرضداری جو ہے نا وہ آئینہ ہے، آئینہ۔ آدمی آئینے کے سامنے جب کھڑا رہے تو اس کو اپنی ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر یہاں داغ لگائے وہ نظر آئے گا، چہرے پر لگائے وہ نظر آئے گا، کپڑوں پر لگائے وہ نظر آئے گا۔ ہر آدمی کو اپنی ذاتی اور اپنی مسجد کی سطح سامنے آئی نہیں آئی؟ بس ہم یہ سمجھیں کہ یہ فتنوں کا جو زمانہ ہے، فتنے جو چل رہے ہیں، یہ فتنے ابھی کم ہیں، یہ فتنے ابھی کم ہیں۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ یہ فتنے اتنے خطرناک ہوں گے کہ بے حیائی کا عمل راستے پر ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ یہ راستہ ہوتا ہے جہاں چلتے ہیں تو وہاں برائی کا کام کیا جائے گا اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اور جو روکنے والا ہوگا وہ اپنے وقت کا بزرگ شمار ہوگا۔ اتنا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا کہ تم مت کر، ہاں اتنا کوئی کہہ دے کہ بھائی یہاں مت کرو، ذرا سائڈ پر چلے جاؤ، تو وہ اس وقت کا بزرگ آدمی ہوگا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ صبح کا مسلمان شام کو کافر ہو جائے گا۔ اندھیری رات کی طرف فتنے اٹھیں گے، جیسے روز رات آتی ہے نا، ایسے روز فتنے آئیں گے۔ اس کے لیے بچاؤ کی جو شکل ہے وہ حضور والی محنت ہے۔ محنت سے دین زندہ ہوتا ہے۔ یہ محنت جو ہم کو کرنی ہے وہ دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ محنت سے محنت مطلب نہیں ہے۔ جیسے کہ آدمی اذان پڑھتا ہے تو اذان کاہے کے لیے؟ نماز کے لیے۔ یہ اذان کے لیے ہوتی ہے۔ جب محنت صحیح ہوگی نا تو دین وجود میں آئے گا، یہ ہمارے ننھے منھے بچے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کو ہم یہ نہ سمجھیں تبلیغ کی محنت ہے، نہ، یہ ہماری حفاظت کی محنت ہے۔ جیسے کھانے کو سنبھالنے کے لیے ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں کہ وہاں محفوظ ہو جائے، اس کو ٹھنڈک ملے گی، تو فریج میں رکھنے سے کھانا محفوظ نہیں ہوتا، اس کی ٹھنڈک سے محفوظ ہوتا ہے۔ وہ ٹھنڈک اس کو تم ڈبے میں دے دو، مچھلیاں آتی ہے ڈبے میں پیک ہو کر آتی ہے، تھرموکول کے ڈبے ہوتے ہیں، وہ ٹھنڈک ڈبے میں مل جائے، وہ ٹھنڈک فریز میں مل جائے، وہ ٹھنڈک اس کو اتنے بڑے روم میں مل جائے، وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اسٹیمر ہوتے ہیں جہاز پکڑنے کے لیے، ہم نے دیکھے وہ اسٹیمر جو ہمارے مانگرول کے، تو اس کے تہہ خانے میں وہ اندر بناتے ہیں فریزر روم، تو وہ ایک مرتبہ پوٹ جاتی ہے، 15 دن بعد آتی ہے، 15 دن کی مچھلی اندر پڑی رہتی ہے، وہ محفوظ ہوتی ہے کیونکہ اس کو اندر ٹھنڈک ملی ہے۔ تو اگر ٹھنڈک گھر میں ملے گی تو محفوظ، ٹھنڈک دریا میں ملے گی تو محفوظ، ٹھنڈک گاڑیوں میں ملے گی تو محفوظ، تو یہ ٹھنڈک سے کھانا محفوظ ہے۔ ایسے یہ دین کی فضا کا ماحول ہوگا، گھر میں ہوگا تو گھر میں رہنے والا بچہ عورتیں محفوظ، محلے میں ہوگا تو محلے محفوظ، مسجد میں ہوگا تو مسجدیں محفوظ، اور اگر ماحول نہیں ہوگا تو پھر ہم تو محفوظ نہیں رہیں گے، ہماری عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ بیت اللہ سب سے بڑا ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، کہ سب سے پہلے ہم نے اپنا گھر بنایا، وہ ہدایت کا مرکز ہے، رحمت اور برکت کا مرکز ہے۔ جب نبی نہیں آئے ہمارے نبی علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ لمبا جو گزرا تو کوئی نبی نہیں آئے، تو لوگ بت پرستی میں شروع ہو گئے، تو بت پرستی بیت اللہ کے باہر ہوتی تھی، تو وہ باہر ہوتے 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 اتنی چلی کہ وہ بت پرستی بیت اللہ کے اندر بھی گھس گئی، اور بیت اللہ کے اندر کتنے لوگوں نے بت رکھے؟ 360۔ تو جب محنت نہیں ہوگی تو بیت اللہ جیسا بیت اللہ نہیں بچ سکتا، تو میرا اور آپ کا گھر بچے گا؟ ہمارے اور آپ کے بچے بچ جائیں گے؟ یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ایسا ہوتا ہے۔ ابھی ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا انتقال ہو گیا، بہت بڑے عالم، بہت اللہ والے تھے، ان کا پوتا وہ ایک کالج میں پڑھتا ہے، ابھی اس کے دوست نے مجھے آ کر بتایا کہ اس نے اپنے اسٹیٹس پر لکھا ہے اپنا نام، میرا نام فلاں ہے اور میرا وطن یہ ہے
میرا دھرم تو میں ناستک ہوں، ایسا نہیں۔ میں ان کے دادا سے ملا ہوں، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت اللہ والے تھے، بڑی کتابیں پڑھ کے پڑھاتے تھے۔ تو دین کے ساتھ کسی کا رشتہ نہیں ہے، دین کے ساتھ کسی کا رشتہ نہیں، جہاں ہوگا وہاں ماما اگے گا، جہاں نہیں ہوگا وہاں سکھ خشک ہو جائے گا۔ بہت سارے تبلیغ والے آتے ہو کہ وہ ایسی زوردار محنت کر کے گئے، لیکن گھر میں منتقل نہیں ہوا تو وہ جس دن مرے اس دن ان کی تبلیغ بھی مر گئی، انہیں کے ساتھ دفن ہو گئی۔ یہ ہماری نسلوں میں، تو ہم یہ سنتوش نہ کریں کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے، ہمارے بچے، نہ 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 نہ، یہ چیز گھر میں آئے گی تو بچے محفوظ ہوں گے، ورنہ جس دن ہم مریں گے ہماری تبلیغ بھی مر جائے گی، ہمارے بچے لاوارث ہو جائیں گے۔ رہی مقدر کی دنیا، تو اگر ان کے مقدر میں ہے تو وہ ہر گھر میں ملے گی۔ اس جہالت میں آپ دیکھو بہت ساری فیملیاں وہ ہوگی کہ جن کے ماں باپ کچھ چھوڑ کر نہیں گئے، لیکن شوہروں کو اللہ کو مالدار کرنا تھا تو مالدار کر دیا۔ اور ایسے گھر بھی ملیں گے کہ جن کی اولادوں کے لیے ماں باپ بہت کچھ چھوڑ کر گئے، لیکن ان کے مقدر میں غریب ہونا تھا تو سب کچھ چھوڑ کر گئے تو بھی غریب ہو گئے۔ اس جہالت میں ایسی مثالیں ہوگی، گودرا میں تو بہت زیادہ ہے۔ ہم نے ایک فیملی کو دیکھا کہ وہ فیملی اس کے متعلق یہ کہتے تھے کہ پاوڑوں سے پیسے جمع کرتے ہیں۔ کس سے؟ پاوڑوں سے۔ اب ان کے بچے لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے وہاں نوکری کرتے ہیں، ان کی عورتیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ انگریز کے زمانے میں جو گاڑیوں میں گھومتے تھے ان کی اولادوں کی میں بات کہہ رہا ہوں۔ وہ تو مقدر کی بات ہے، جس کے مقدر میں ہے تو، لیکن اگر یہ صحیح زندگی ہے تو انشاءاللہ یہ چیز ہوگی۔ اس لیے اس کو اپنی ضرورت کی چیز سمجھیں۔ دو چیزیں کرنی ہیں، ایک اس عظیم محنت کو اپنا کام بنانا ہے، اپنی ضرورت سمجھ کر بنانا ہے۔ اس میں دو نفع ہوں گے، ایک تو ہماری حفاظت ہو جائے گی، اور دوسرا ہم اللہ کے دین کے مددگاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ کے دین کے مددگاروں میں ہم شامل ہو گئے تو اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کا کام کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے، اللہ ہماری مدد کریں گے۔ دنیا میں بنیے کا کوئی کام کرتا ہے تو بنیا پکڑ دیتا ہے، تو ہم اللہ کا کام کریں گے تو اللہ کچھ نہیں دیں گے۔ تو اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کے بندوں پر رحم کھاؤں گا، تو ہمارے نبی کی دعا ہے، کیا دعا ہے؟ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ جو میرے دین کی مدد کرے تو ان کی مدد کر۔ تو ہم یہ یقین کریں کہ میں نبی علیہ السلام کی امت کے سروں پر ہاتھ کروں گا، اللہ مجھ پر رحمت اتاریں گے، میرے نبی کی دعائیں مجھے لگیں گی۔ اس لیے ہم جتنا کر رہے ہیں ایک تو نیت کریں کہ اب تک جو کرنے میں سستی ہوئی ہے انشاءاللہ اب اس سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور اب سستی نہیں کریں گے، انشاءاللہ جی جان سے اس محنت کو اپنا کام بنا کر کریں گے۔ بھائی سب نیت کرتے ہو؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ دوسرا کام انشاءاللہ ترتیب سے کریں گے، اٹکل پچوں نہیں۔ ہر مسجد والے اپنے ساتھیوں کو بڑھانے کی روز محنت کریں، روز کم سے کم ایک ملاقات کرو گے تو مہینے بھر میں کتنی ملاقاتیں ہوں گی، ساتھی بڑھ جائیں گے۔ گھر پتی ملاقاتوں کو ٹارگیٹ بناؤ، 15 دن میں ایک مرتبہ ضرور ہماری ملاقاتیں ہو جائیں۔ بیچارے مسلمان سے ہم 15 دن میں ایک مرتبہ بھی ایمان کی، اعمال کی، آخرت کی، مرنے کے بعد کی بات نہیں کریں گے، یہ مسلمان تو پتہ نہیں مارکیٹ میں کہاں کی کیا کیا باتیں سنتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں 15 دن میں ایک مرتبہ ضرور بات کرو ایک مسلمان سے، اور گھر میں بیٹھ کر بات کرو۔ کہاں بیٹھ کر بات کرو؟ ہاں کوئی ایسا اتفاق ہو جائے گھر میں بیٹھنے کے سنجوگ نہیں ہوئے اور باہر کر دی الگ بات ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سنجوگ نہیں سیٹ ہوئے، لیکن کوشش تو پہلے یہی کرو کہ گھر میں بیٹھ کر بات ہو۔ ہم گھر میں بیٹھ کر بات کریں گے فائدہ کیا ہوگا؟ پورے گھر والوں کو ہماری بات پہنچے گی، اس گھر کے آدمی کو باہر کر لیں تو ایک کو پہنچے گی۔ اس لیے دوسری بات ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک تو ٹارگیٹ بناؤ، گھر 15 دن میں 100% ملاقاتیں ہو جائیں، گھر میں بیٹھ کر ہوں۔ اس کے لیے کیا کہ روزانہ جو آپ کے مشورے کی جماعتیں وہ مکان تقسیم کر کے پہلے سے ہی چلیں کہ بھائی ہمارے اتنے مکان ہیں، ان مکانوں کی یہ کریں گے، اتنے مکانوں کی یہ کریں گے، اتنے مکانوں کی یہ کریں گے، کرو گے اس کی فکر۔ تیسری بات یہ ہے کہ روزانہ بڑے مشورے کے بعد ہر مسجد میں محلوں کی جماعت ضرور بیٹھے، اور وہ اپنی آج کی ملاقاتوں کی ترتیب بنا کر ہی جائے کہ بھائی جماعت بیٹھی، بھائی ہمارے مکانوں میں کتنے مکان ہوئے، کتنے باقی ہے، اس کی فکر کریں، کرو گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات جو آئی دیہاتوں کی محنت، یہ بھٹوں کی محنت، وہ بیچارے بہت قابل رحم لوگ ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کھانا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا مر جائے، اس کا پڑوسی بھوکا مر جائے، اس کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے، بہت سخت وعید کہ تمہارا پڑوسی بھوکا مر گیا، ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پڑوس کے دیہات والوں کے پاس دین نہیں ہے، ہمارے پاس دین ہے، یہ بیچارے مسلمان کہیں سے آئے ہیں ہمارے وہاں دنیا کمانے کے لیے آئے، اور وہ یہاں سے ایسے چلے جائیں
ایسا نہیں ہوگا، ہمارے بس میں ہے اتنی بس کی ہم ضرور ان پر کوشش کریں گے، اس لیے ان کے پاس ضرور جائیں، ان کا اکرام کریں، اپنی جیب خرچی میں سے ان پر لگائیں، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ کے کلمے کو زندہ کرنے کے لیے جو تمہارا مال لگے گا اس لگنے سے زیادہ بہتر اللہ تمہیں عطا کرے گا، اس لیے مال لگاؤ، اللہ کی بنیاد پر لگاؤ، اللہ اتنا دے گا کہ تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے، اللہ نے وعدے بڑے کیے ہیں، اس لیے آنے کا بھاڑا جانے کا بھاڑا، ان کا اکرام، کبھی کیلے لے گئے کبھی کچھ لے گئے، اس طرح ان کا اکرام کرو، کبھی یہاں جمعہ میں، اور جہاں کے بھٹے ہیں ان کو کوشش کرو کہ گاڑی بھیجو اور ان کو یہاں جمعہ میں لاؤ، یہ بیچارے بھٹوں میں رہتے ہیں، یہ مسجد کا ماحول بھی نہیں دیکھتے، تو کم سے کم یہ آئیں گے جمعہ میں تو مسلمانوں کو دیکھیں گے، مسلمانوں کے ماحول کو دیکھیں گے، تو یہ ان کی استقامت کا ذریعہ بنے گا، بہت بڑی استقامت کا ان کا ذریعہ بنے گا، ورنہ ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ ان کے رسم سے، ریت رواج سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ ودیا نگر گئے تھے ملاقاتوں میں، تو ایک کالج میں ملاقات میں گئے ایک پروفیسر صاحب سے، تو ان کے گھر کے آگے وہ دیوالی کے دنوں میں پھول نہیں بناتے، ایسے پھول بنے ہوئے تھے، تو میں ٹینشن میں آ گیا یار یہ کس کی تو ملاقات کرواتے ہو، تو کہا یہ مسلمان ہے چلو، تو وہ شاید یو پی کے کہیں کے تھے، تو جب ہم ملاقات میں گئے تو انہوں نے چائے کے لیے آواز دی ایک لڑکی کو کہ مینا چائے لاؤ، تو میں حیرت کر گیا کہ یہ مینا کیسے ہوتی ہے، مینا تو کوئی مسلمان نہیں ہوتی، تو میں نے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کتنی ہے، تو 2 ہے، کیا نام ہے، کہ ایک کا مینا اور ایک کا دینا، میں نے کہا کہ مینا اور دینا تو مسلمان کا نہیں ہوتا، کہنا ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں نا تو اس لیے ہم کو ٹینشن ہے کہ ہم کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم نے مینا اور دینا رکھا ہے، جب میں گاؤں جاؤں گا نا تو مینا کو آمینہ کروں گا اور دینا کو مدینہ کروں گا، وہ مجھے ایسے سمجھانے لگے، تو میں نے کہا کہ صاحب آپ نے یہ سوچا ہے، میں نے کہا مینا آمینہ جیسی رہے گی تب مینا کو آپ آمینہ بناؤ گے نا، یہ دینا مدینہ جیسی رہے گی، یہ ہنسنے کی بات نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سوچنے کی بات ہے، مسلمان ان کے معاشرے سے اتنا متاثر ہے کہ اپنا نام بھی ظاہر کرنے سے ڈرتا ہے، اب وہ اسی حل میں مر گیا تو، اسی کالونی میں مر گیا تو، جو نام نہیں بتاتا وہ کیا اس کو غسل دے کر کفن دینے جائے گا؟ ہم لوگ ایک مرتبہ ہم لوگ تھے قرضداری لے رہے تھے، تو ساتھیوں نے احمدآباد کو سنایا کہ ہم یہ اپارٹمنٹ کو مسلمانوں کو ڈھونڈتے تھے کہ کہاں ہے ڈھونڈ، تو ہمیں پتا چلا کہ کیرلین یہاں رہتا ہے، تو اس سے ملنے گئے، تو کب سے تو رہتا ہے، میں تو اتنے زمانے سے یہاں رہتا ہوں، تم اکیلے رہتے ہو نا، میرے ابا بھی ہمارے ساتھ تھے، تو ابا کہاں ہیں، تو ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر کیا ہوا، کہ میں تو یہاں کسی کو نہیں بتاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، تو کالونی والوں نے ہم نے سب نے مل کر ان کو جلا دیا کہ ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ ایسے ہو جاتے ہیں، ہماری موجودگی میں حضور کی امت کا یہ ہو، ہم اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے محلے میں جوان ہوتے ہیں نا وہ ایسے سب کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں، ان کو تیار کرو کہ ہمیں اس گاؤں میں جانا ہے، وہ گاڑیاں بھی لے کر آئیں گے اور وہ خرچ بھی کریں گے، تو ہمارے عملے کو استعمال کرو، تو یہ دیہاتوں کو چھان مارو، کوئی دیہات ایسا نہ بچے جو دیہات ہماری محنت سے چھوٹا ہوا ہو، بھٹے ان پر جان مال لگاؤ، ابھی تو ماشاءاللہ ان حضرات نے سنائی قرضداری بڑودہ ضلع والوں نے، ہم ان کی قرضداری میں گئے نا کہ ہم نے اس طرح محنت شروع کی، تو مولوں پر شروع کر دی اور اسٹیشن پر شروع کی، تو ہجڑوں میں محنت شروع کی، تو ہجڑے مسلمان تھے، اب غلط ہاتھ چڑھ گئے، انہوں نے اپنی ختنائیں کروا دی تھی، تو انہوں نے عبادت خانہ بنا دیا، ہجڑوں میں نماز مسجد میں شروع ہو گئی، انہوں نے ہجڑوں میں محنت شروع کی، ان ہجڑوں نے آ کر یہ سنایا کہ آپ نے ہم پر جیسے محنت کی نا، ایسے یہاں یہ کیٹرس ہوتی ہے، جو ہوٹلیں بڑی بڑی ہوتی ہیں نا، ان بڑی بڑی ہوٹلوں میں کھانا تقسیم کرنے والی عورتیں ہیں، وہ ساری کے ساری مسلمان لڑکیاں ہوتی ہے، اور غیر مسلم ان کو 200 200 300 روپے میں استعمال کرتا ہے، تو یہ کیا فکر کرو، یا اللہ یہ مسلمان ہوتی ہے، لیکن ہجڑوں نے کہا کہ ہم ناچنے جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوتی ہے، اور 200 200 400 روپے میں غیر مسلم ان کو استعمال کرتا ہے، اور ہجڑوں نے کیا بتا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ 200 400 روپے ہم اپنے پاس سے ان کو دے دیں گے، لیکن ان کو کہو کہ غیروں کے پاس نہ جائیں، اپنے ساتھیوں نے کہا ہم تو ان پر محنت کریں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ان کو کیسے ڈھونڈیں، کہ ان کا ایک باس ہوتا ہے، وہ باس کے انڈر میں سب کام کرتی ہے، تو وہ کہاں ہے ان سب کا کہ وہ تاندل جا میں رہتی ہے، تو ان کے پاس ملاقات میں گئے، کہ آپ ہمارے پاس مت آؤ، ہمارا تو یہ دھندا ہے، آپ ان کو لے جاؤ گے تو ہمارا دھندا کیسے ہوگا، اس کو آخرت سمجھائی، اس کو مرنے کے بعد کی زندگی سمجھائی، اس کو کہا تو تیرا دھندا کر، ہمیں کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں ان سے بات کرانی ہے، کہ دیکھو آپ لے تو نہیں جاؤ گے نا، تو انہوں نے مستورات کو سب لڑکیوں کو بلا لیا، جمع کیا، پھر ان سے ذہن سازی کی بات ہوئی، وہ عورتیں اندر سے ہچکیاں مار کر رونے لگی اور کہنے لگی ہم کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ روز کسی نہ کسی کی گود میں جانا، غیر مسلم کے پاس جانا، ہمارے پیٹ کا مسئلہ اس لیے جانا پڑتا ہے، تو ان ہجڑوں نے کہا کہ ہم پیسے دیں گے لیکن تم ایمان کے غیرت ہے ہجڑوں کی طبیعت میں، کہ انہوں نے اپنی جان لگا، تو پھر ان ساتھیوں نے جوانوں نے کہا کہ ہم اپنے پیسے تم کو لگائیں گے لیکن تم وہاں مت جاؤ، کئی لڑکیوں نے توبہ کر لی،
اور ابھی ہر مہینے ان کا خرچہ وہ لوگ دیتے ہیں، وہ جوان اپنے جیب سے نکال کر دیتے ہیں۔ یہ جوانوں میں ایسی استعداد ہوتی ہے، ہم ان کو استعمال نہیں کرتے۔ ہمارے جوانوں کو استعمال کرو، ان پر محنت کیجیے۔ ابھی انہوں نے سنا ہے کہ ہم نے فقیروں میں کام شروع کیا، فقیروں میں ہم مسلمان کو ڈھونڈنے جاتے ہیں، ہمارے مسجد کے دروازے پر فقیر بیٹھا ہے، اس کی جنت جہنم کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے مرنے کا مسئلہ نہیں، اس کی آخرت کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی قبر کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے بچوں کے اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے اس سے کبھی بات کی ایمان عمل کی؟ ہمارے دروازے پر فقیر مرد بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، انہوں نے فقیروں پر کام شروع کیا۔ فقیروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا خاندانی دھندا ہوتا ہے، وہ کروڑ پتی بھی ہو جائیں تو بھی فقیر بنیں گے، بھیک مانگیں گے، کیونکہ ان کا کاروبار ہے۔ تو ان حضرات نے فقیروں میں کام شروع کیا، کئی فقیروں نے توبہ کر لی اور انہوں نے اپنے بچے دارالعلوم میں بھیجے، پڑھنے مدرسے میں بھیجے۔ کئی بچوں کو ماشاءاللہ کئی بچے مدرسے میں پڑھنے گئی اور بھیک مانگنا بند کر گئے۔ ابھی اپنے ضلع میں ایک جماعت آئی ہوئی ہے فقیروں کی، صرف فقیر، احمد آباد والوں نے بھی فقیروں میں کام شروع کیا، تو ابھی وہ جماعت آئی ہوئی ہے، کالول پٹی پر ان کو بھیجا ہے، کالول پٹی پر وہ کام کرتے کرتے گئی ہے، فقیروں کی جماعت آئی ہے۔ اور ابھی ایک فقیروں کی جماعت بڑودہ کی احمد آباد بھیجی تاکہ ان فقیروں میں محنت ہو۔ لوگوں نے ایسے ایسے محنت شروع کر دی، اور ابھی تو ہم دیہات کی گنتی گننے میں ہیں کہ ہماری گنتی ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے ہمیں کام کا اللہ نے موقع دیا ہے، یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، اور یہ پانی کا پرپوٹا کب پھوٹ جائے گا پتہ نہیں۔ دیکھو یہ کورونا کا زمانہ بہت سو کو ہمارے دوستوں کو لے گیا، ہم بھی جا سکتے تھے، اللہ نے ہمیں بچا لیا، تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم کو اللہ نے کام کرنے کا موقع دیا ہے، تو ہم اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ 2021 ہم پورا کر پائیں گے یا نہیں پورا کر پائیں گے۔ 2020 میں جتنوں نے صبح کی تھی وہ سب کو یہ آشا تھی کہ ہم 2020 میں زندہ رہیں گے، لیکن وہ نہیں رہ پائے اور دنیا سے جا چکے، چلے گئے۔ ہم کو اللہ نے 2021 کا چاند دکھایا ہے، سورج دکھایا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم 2021 پورا کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے۔ حضرت شیخ نے کتاب میں لکھا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو مردوں میں سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال میں مر جاؤں، تو اپنے آپ کو مردوں میں یقین کر کے جینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، تو مجھے جو کام کرنے کا موقع ملے اس میں کبھی نہ کروں۔ اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ میں کام کرنے میں کمی نہیں کروں گا، اپنے ذمہ بوجھ لوں گا اور بوجھ لے کر کام کروں گا۔ بھائی سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اس مرتبے میں کون نیت کرتا ہے کہ میں روزانہ گھر پتی ملاقات میں گھڑی دیکھ کر 2.5 گھنٹے آج سے ضرور دوں گا تاکہ مسلمانوں سے 100% میں ملوں؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ چلو بتاؤ کیا دو گے، کیسے دو گے؟ ذرا اچھی طرح بڑھا، گھڑی دیکھ کر 2.5 گھنٹے، 2.5 گھنٹے جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ذرا بتاؤ کس کو کہتے ہیں؟ بولو ذرا 2.5 گھنٹے کس کو کہتے ہیں؟ 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ۔ صحیح کہہ رہی، 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر 2 گھنٹے 29 منٹ اور 30 سیکنڈ دیے تو 2.5 گھنٹے ہو جائیں گے، تو ہم 2.5 گھنٹے کیسے دیں گے بولو؟ 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ۔ ہماری تھوڑی سی قربانی لگے گی، لیکن اس مسلمان کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو جائے گا، حضور والے اعمال سے ہو جائے گا، تو دو گے انشاءاللہ؟ اور سب طے کرو ہم اپنی پابندی سے 3 دن لگائیں گے، اور اپنے محلوں کی ملاقاتوں کا مضبوط نظام بنا کر اسی سے 3 دن کی جماعتیں بنا کر جوانوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کو دین سکھاؤ، چیزوں کی جماعتیں بنا کر ان کو دین سکھاؤ، کرو گے اس کی فکر؟ اپنے بھٹوں کی محنت کو اچھی طرح بڑھاؤ، اپنے دیہاتوں کی محنت کو، ان کے دل جیت لو۔ ایک کھانا ہوتا ہے نا، کھانا ایک کھانے میں آدمی کا دل جیت لیا جاتا ہے، تو ایک کھانا بہت کام کرتا ہے، تو کھلاؤ گے کھانا انشاءاللہ؟ اور ابھی ماشاءاللہ 4 تاریخ سے ہمارے وہاں آواز لگ رہی ہے، 4 مہینے کی جماعتوں کی پورے صوبے میں آواز لگائی ہے، پورے ضلع میں آواز لگی ہے۔ ہر مسجد والے اپنے ذات سے بھی تیاری کریں اور اپنی تشکیلوں کو یکسو ہو کر 4 مہینے کی ٹارگٹ بنا کر کرو۔ ماشاءاللہ ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ نام آئے ہوئے ہیں، اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ سے بھی نا امید نہ ہو اور اللہ کے بندوں سے بھی نا امید نہ ہو، اللہ سے بھی حسن ظن اور اللہ کے بندوں سے بھی حسن ظن۔ وقت لگائے بغیر دینی مزاج نہیں بنتا ہے، جب وقت لگے گا تو دینی مزاج بنے گا۔ اس لیے سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے بھی اپنی تیاری کریں گے اور انشاءاللہ اپنی مسجدوں میں تشکیل کا ماحول بھی ہم بنائیں گے۔ ویسا نیت کرتے ہو؟ کون کون نیت کرتے ہیں؟ اور نیت کرو ہم اپنی ذات سے اپنے بھی تشکیل کریں گے، کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتے ہیں کہ اپنے بھی تشکیل کریں گے؟ اللہ توفیق دے کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور آپ حضرات جتنے ہیں نا بانسواڑہ اور کلنگی، آئندہ اپنے وہاں سے عملے کو تشکیل کر کے لانا یہاں زیادہ سے زیادہ، تاکہ ان سارے فکروں میں وہ بھی شریک ہو جائیں۔ آپ کے 6 ساتھی ہیں، 7 کے 7 پورے آنے چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ بھائی بانسواڑہ والوں تینوں ٹھیوں کی پوری مسجد پر جماعت آنی چاہیے،
ٹھیک ہے. اور بھی جو دیہات والے ہیں وہ سارے کے سارے، اور یہ ماشاءاللہ سنجلی والے اور یہ فتح پورہ والے ماشاءاللہ اتنے قریب تھے، اور پھر بھی 15 منٹ بعد 10 منٹ بعد. تو یہ ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو؟ ہاں بھائی، آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ کہاں ہے سنجلی والے؟ ذرا اٹھاؤ، بزرگان دین سب کہاں ہیں؟ کیا بھائی ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو؟ مغرب یہاں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور یہ جتنے آئے ہو یہ ناکافی ہے. آئندہ محنت کرو. یہ مشورے میں جو ہے نا، یہ مشورے میں فکر دی جاتی ہے. جب وہ لوگ یہاں شریک ہوں گے تو اس فکر کو لے کر جائیں گے، جب شریک نہیں ہوں گے کیسے فکر لائیں گے؟ تو آپ اپنی پوری مسجد اور جماعتوں کو لے کر آؤ، دونوں مسجدوں میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور فتح پورہ والے بزرگ سب کہاں ہیں؟ بھائی آپ کے وہاں اتنا بڑا عملہ ہے اور آپ ایسا کرتے ہو، دکھ ہوتا ہے. ایسا نہ کرو اللہ کے واسطے. آئندہ طے کرو کہ انشاءاللہ اب مغرب یہاں پڑھیں گے اور اپنے پورے عملے کو لے کر آئیں گے. چھوٹی مسجد والے کہاں ہیں؟ بھائی تم 3 آدمی ہو، اتنا مجمع اچھا تمہارے پاس ہے، اتنا اچھا کام ہے، کرو کہ آئندہ اس کی فکر. اور ایک اور دیہات تمہارا رہ گیا، واسطے والے کوئی نہیں آئے، آئندہ ان کو لے کر آؤ، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی بات اللہ سے مانگے بھی ماشاءاللہ. یہ تاریخیں قریب آ رہی ہے، اللہ کے سامنے اپنی ترتیب بنائے، 2 ساتھی اللہ مسجدوں میں سوئیں، اور اللہ سے مانگنے کا بھی اہتمام کی ترتیب بنایا، تاکہ اللہ پاک یہ ہمارے ضلع میں چرمنی کی آواز لگی ہے، اللہ اس کو عافیت کے ساتھ تکمیل فرما دے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ جو ہمارا مشورہ ہوتا ہے، یہ مسجدوں سے صرف کاروباری پوچھنے کا یہ عمل نہیں ہے. آپ حضرات کو شاید یہ ہو کہ بھائی ہماری تعداد کی حاضری کے کتنے پہنچے ہیں، اور دوسرا کام یہ کریں گے کہ بھائی مسجدوں کی کام کی کاروباری ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اگر یہ خالی کاروباری پوچھنے تک کی بات ہوتی تو آپ کو یہ کہتے کہ بھائی آپ کے وہاں جو ہو رہا ہے وہ لکھ کر بھیج دو، ہم لکھ لیتے ہیں، تو بھی کام تو ہو جاتا. یہ خالی آپ کو کوئی فارمیلٹی نہیں کرنی ہے، یا یہ کوئی رسمی کوئی پروگرام نہیں، بلکہ اللہ پاک نے جس بڑے عمل کی ہم کو توفیق دی ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ نبیوں والا کام ہے، کار نبوت. مولانا یہ ایسا فرماتے تھے کہ جس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، ایسا فرماتے تھے. تو کار نبوت کا کیا مطلب؟ کہ اس میں ایسی طاقت ہے کہ اگر اس کو صحیح رخ سے کیا جائے تو اس کے ذریعے سے بندوں کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. یہ نبیوں کا مشن ہے. نبیوں کا مشن کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرے. اس سے بڑی دنیا میں کوئی بات ہے ہی نہیں. اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت آدمی کرے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے اس سے بڑی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی محنت کرے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی محنت کی جائے. تو جس بڑے بات کے اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے اس ماحول میں، یہ ہم تو سب کمزور لوگ ہیں، ہم بھی کمزور، ہمارا کام بھی کمزور، لیکن ہم سے جتنا ہو رہا ہے وہ اچھے اسلوب کے ساتھ ہونے لگے، اچھے اسلوب کے ساتھ. اس کی یہ محنت، اس شکل کو صحیح رخ سے قابو میں کرنے کی یہ کرداری کا عمل ہے. کیوں کہ عمل تھوڑا ہو یا زیادہ وہ نتیجہ اس وقت لاتا ہے کہ جب وہ صحیح رخ سے ہو. اگر صحیح رخ سے نہیں ہے تو چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ وہ نتیجہ نہیں سے ہوتا. ایک آدمی اس نے سنا کہ بھائی کھیتی کے لیے دانے ڈالنا ضروری ہے، اور کھیتی میں پانی ڈالنا ضروری ہے، اور کھاد ڈالو، یہ سب چیزیں ڈالنے سے اناج اگتا ہے. تو وہ گیا اور ایک بوری اناج لیا اور انہوں ڈال دیا. پھر اس کے اوپر 2-4 سلفر کا بوریاں ڈال دی کھاد کی، اور ٹریکٹر سے پانی ڈال دیا اس کو. تو غلہ اگے گا نا؟ ارے بھائی اگے گا. اس نے ساری چیزیں کی ہے لیکن نہیں اگے گا.
اور بہت بڑی مقدار میں کی، پھر بھی نہیں رکے گا. کیوں؟ کہ اس کو اس نے غلط کیا ہے، جو ترتیب تھی وہ اس نے بگاڑ دی، اس کی ترتیب خراب ہو گئی. وہی آدمی اس کی صحیح ترتیب سے اس کو کرے گا. 10 دانے ڈالیں لیکن ترتیب سے ڈالیں، ان 10 دانوں پر صحیح ترتیب سے کھاد ڈالیں اور انہیں 10 دانوں پر صحیح ترتیب سے پانی ڈالیں، تو کیا ہوگا؟ روکے گا. صحیح ترتیب سے کام کیا گیا ہے. ایسے اللہ پاک نے جس کام کی ہم کو توفیق دی ہے وہ صحیح روپ سے قابو میں کیسے آئے اس کی محنت. کیونکہ ہمارے جیسے لوگ اس کو کر رہے ہیں، اب ہم کیسے ہم خود جانتے ہیں، لیکن اللہ اپنی فضل اور مہربانی سے یہ کام ہم سے لے رہا ہے. یہ اچھے سے اچھے ڈھانچے میں وجود میں آئے تاکہ اچھا نتیجہ لانے والا بنے. اس اچھے ڈھانچے کو بنانے کے لیے ماہانہ مشورہ کا عمل ہے. کوئی کام کا نتیجہ لینا ہو تو 2 چیزیں کمپلیٹ ہونی چاہیے. کوئی بھی کام کا نتیجہ لینا ہو تو کتنی چیزیں کمپلیٹ ہونی چاہیے؟ 2. ایک اس کی کمیت اور ایک اس کی کیفیت، کوالٹی اور کوانٹٹی. کوالٹی بھی اور کوانٹٹی. یہ 2 چیزیں کمپلیٹ ہے تو نتیجہ ضرور آئے گا. اور اگر اس میں کوئی جھوڑ پڑ گیا تو چاہے کتنی بھی محنت ہو نتیجہ مشکل نہ پڑ جائے. ایک آدمی نے سنا کہ بھائی یہ 120 فٹ پر پانی ہے، ٹھیک. اب اس نے پانی نکالنے کی محنت شروع کر دی تو وہ کھودتا گیا کھودتا گیا کھودتا گیا کھودتا گیا. اس نے 119 فٹ کھودا اور وہاں پانی 120 فٹ پر. تو بھائی پانی مل جائے گا اس کو. وہ کہے میں نے اتنا کھودا تو پانی نہیں ملا. تو ہم کیا کہیں گے کہ کتنا کھودنا باقی ہے؟ بولو 1 فٹ کھودنا باقی ہے. جب وہ پورا ہوگا تو پانی مل جائے گا. بولو صحیح غلط؟ یہاں اس نے کس چیز کو بگاڑ دیا؟ ارے بولو کس کو بگاڑ دیا؟ کوانٹٹی. جی کوانٹٹی. 120 ہونی چاہیے، اس نے 119 کی. ایک آدمی نے کوانٹٹی تو باقی رکھی لیکن کھودنے کی ترتیب خراب کر دی. کیا کیا؟ 120 فٹ پر گڈھا کھودنا ہے تو 10 یہاں کھودا 10 یہاں کھودا 10 یہاں کھودے 12 گڈھے کھودے. تو کھودے تو 120. پانی ملے گا؟ کیوں؟ اور اس نے کھودنے کی شکل خراب کر دی، کوالٹی خراب کر دی اس کی. بولو صحیح غلط؟ ایسے یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی ایک محنت کی ایک ترتیب ہے. وہ جو ہے وہ اللہ کو نبیوں کو سکھا کر بھیجا. نبیوں کو کون سکھاتا ہے؟ اللہ سکھاتے ہیں. تو پھر ان کی محنت سے اللہ کے بندے اللہ سے جوڑتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے بندے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اس زمانے میں حضور والی محنت کے ذریعے سے جو صحیح وقت سے محنت کر رہے ہیں، وہ چاہے گوار ہوں، ان پڑھ ہوں، شہری ہو، دیہاتی ہو، کیسا بھی ہو، اگر صحیح وقت سے محنت کرنے والے ہیں تو اس زمانے میں بھی لوگ ذریعہ بنتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا. اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے. یہ پورا مجمع ہمارا بیٹھا ہے نا، وہ یہ بات توفیق مجمع ہے جس کو اللہ نے اتنے بڑے بات کی ان کو توفیق دی ہے. اب حضرت ابھی جو یہاں جمع ہوئے ہو وہ اس لیے تھوڑی کہ بھئی یہاں پر بیان ہوگا. آپ حضرت تھوڑی، آپ حضرت ماشاءاللہ کام کو سیکھنے کی غرض سے یہ جمع ہوتے ہیں کہ چلو ماشاءاللہ آج ماہانہ مشورے کا دن ہے، ہماری مسجد میں ہم سے جو ہوا ہے اس کی کارگزاری ہمارے بڑوں کو سنا دیں گے اور وہ رہبری کی ہماری بات ہوتی ہے تو ہم وہ رہبری لے کر جائیں گے. کوئی اسی جذبے سے آتے ہیں یا اور کوئی جذبے سے؟ اسی جذبے سے. ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے توفیق دی ہے. اللہ نے بڑی توفیق دی ہے اور اچھے جذبے سے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. بس اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس ماہانہ مشورے میں جن چیزوں کے مذاکرے ہوں اس کو سرسری نہ سمجھیں. ابھی آپ حضرات کارگزاری سنائیں گے، کارگزاری کے بعد رہبری کرنے والے ساتھی اگر کسی بات کی رہبری کریں تو ہم ان چیزوں کو سرسری نہ لیں. ہاں، اس کو گمبھیرتا سے لیں کہ یہ کام کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے. کیوں کہ وہ جو شکل بتائی جا رہی ہے وہ کسی کی اپنی ذاتی شکل نہیں بتائی جا رہی، بلکہ رو دھو کر ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے لیے تجویز کیا ہے وہ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ اور اس میں آنسو ہے، بزرگوں کی قربانی کے آنسو ہے. اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. شیطان کیا کوشش کرتا ہے کہ پہلے تو آدمی اس محنت میں نہ لگے
کیونکہ محنت میں لگا تو خود بھی سنبھلا رہے گا اور ہزاروں کو سنبھلنے کا ذریعہ بنے گا. محنت ایسی چیز ہے کہ آدمی کو بھی سنبھالتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہزاروں لوگ سنبھل جاتے ہیں. تو پہلے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ آدمی لگے ہی نہیں، اور اگر کوئی آدمی لگ گیا تو پھر کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ صحیح رخ سے نہ چلے، صحیح رخ سے نہ کرے. جب یہ صحیح رخ سے نہیں کرے گا تو اس کو بھی نفع نہیں ہوگا اور اس کے ذریعے سے بھی نفع نہیں ہوگا. ہوتا ہے نا سر؟ تو جو اچھے انداز سے کرتا ہے اس کے پیچھے زیادہ شیطان کی محنت ہوتی ہے. ابھی میں مولانا اسلام دلال کے بیان آپ کو پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک بات پڑھی، میں نے پہلی مرتبہ پڑھی. حضرت نصفانی کہا کہ شیطان اس آدمی کے پیچھے لگا رہتا ہے جس کی عبادتیں سنت کے مطابق ہوتی ہے، کیونکہ جو سنت کے مطابق ہے وہی آسمانوں پر جاتی ہے. جو سنت کے مطابق ہے نہیں اس کو آسمان پر جانا بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے لگتا بھی نہیں ہے. جس کا عمل اچھا ہوتا ہے اس کے پیچھے شیطان کی زیادہ محنت ہوتی ہے. تو جس کی محنت زیادہ اچھی ہوگی اس پر شیطان زیادہ محنت کرے گا. اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بزرگ سناتے ہیں، حضرت فرماتے تھے کرتے رہو، یہ کرنے کا یہی زمانہ ہے، پتہ نہیں نئی موت کب آ جائے. اور پھر فرماتے تھے ڈرتے رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانتے رہو، مانتے رہو. کہ ڈرتے رہیں کس معاملے سے کہ اللہ نے جس بات کی توفیق دی ہے ہماری غلطی کی وجہ سے وہ ہم سے چھین نہ لی جائے. بہت سارے چرچا پینے والے لوگ ہوتے ہیں، چلوں والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے پتہ ہی نہیں ہے. اللہ توفیق چھین لیتا ہے. تو ہم سے کوئی نامناسب بات ہو جاتی ہے تو پھر اپنی ذات کے حق میں نامناسب بات، کہ اللہ نے اتنی بڑی بات کی توفیق دی پھر بھی غلط حرکتیں کر رہا ہے، پھر اللہ اس کو سائڈ میں کر دیتا ہے. یا پھر اتنی بڑی بات کی توفیق دی پھر لوگوں کے ساتھ کے انداز میں غلط ویوہار کرتا ہے. بھائی تو اجتماعی کام ہے، 19-20 تو ہوتا رہے گا. اجتماعی کام ہے 19 میں، اس میں تو کیا ہوگا، سب اونچ نیچ تو ہوتی رہے گی، لیکن پھر اس اونچ نیچ کو سیدھا کرنے میں غلط رویہ اختیار کر دیا. غلط رویہ، تو غلط رویہ اختیار کرنا تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے رویہ کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کا دل اس سے ٹوٹ جائے تو پھر اللہ کو ناپسند آ جائیں تو پھر اللہ محروم کر دیتے ہیں. تو یہ اس لیے ڈرتے رہیں گے، کرتے رہو، ڈرتے رہو، پھر کم مانگتے رہو کہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا، اللہ ہی کریں گے. اور مانگتے رہو، جیسا کرنے کو کہیں ایسا کرنے کی کوشش کرو تو پھر یہ اچھے سے اچھا ہوتا چلا جائے. اس لیے اس ماہانہ مشورے کو ہم رسم نہ بنائیں کہ بھائی ایک مسجد والا آیا کرداری سنائی اور چلا گیا، یہ نہیں. بلکہ ماشاءاللہ جو اچھا ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. باقی وہی عمل دوسری مسجد میں ہوا اور وہاں اس کا نتیجہ اچھا آیا تو ہم یہ سوچیں گے بھائی وہاں انہوں نے کیا کیا جو دوسرا نتیجہ اچھا آیا، تو ہم اس کو کیسے قابو میں لائیں. یہ سوچنا، یہ سوچنا. اگر دوسروں سے ہم عبرت لیتے ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ اچھے وقت پر پڑھنے کی شکل پر پڑھتے چلے جائیں گے کہ بھائی انہوں نے نفع اٹھایا وہ عمل ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں کیوں نفع نہیں ہوتا. تو ہمارے وہاں کس چیز کا ذوق ہے، کس چیز کی کمی ہے. یہ عمل ہم سال سال سے کرتے ہیں اور جو عمل بار بار کیا جاتا ہے وہ دھیمی گتی سے رسم پر چلا جاتا ہے، رسمیت پر آ جاتا ہے. یہ ہم ماہانہ مشورے کو رسمی نہ بنائیں، ایک مسجد والا آئے کرداری سنائے اور چلا جائے، نہ. کہ ہمارا جو ذوق ہے، جو جھول ہے، اس ذوق کو ختم کرنے کی ہمارا یہ عمل ہے. تو جو رہنمی کی چیزیں ہوں اس کو ہم عظمت سے سنیں، چاہے کسی بھی مسجد والے سے بات کی جائے ہم اس کو سنیں تاکہ ہم اس کو اور اچھے سے اچھا جتنا ہو رہا ہے بہت اچھا، اس کی سطح کی کمیت کو بھی ہم بڑھائیں، کیفیت کو بھی اچھی بنائیں، اس کی کوالٹی کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں، اس کی کوانٹٹی کو بھی بڑھانے کی ہماری کوشش ہو. لیکن ابھی ہمارا کام ہے ہم اچھے سے اچھے کیسے کرنے والے بنیں، یہ ہمارے اندر فکر باقی رہے تو انشاءاللہ اللہ بھی رحمتی کریں گے. اور جو کر رہے ہیں اس میں اور حسنہ پیدا ہو جائے گا، اور اگر اس میں حسنہ پیدا ہو گیا تو ہمیں بھی نفع دے گا اور ہم لوگوں کے لیے ذریعہ بنتے چلے جائیں گے. اس سے غفلت نہ کریں، ورنہ شیطان جو آدمی اچھا کرتا ہے اس کے پیچھے زیادہ کرے گا. جیسے چور جس کے پاس زیادہ مال ہے، سامان ہے، اس کے پیچھے پڑتا ہے، اس سے چوری کرتا. جس کے پاس اچھے عمل ہے اس کے عمل کو خراب کرنے کے پیچھے پڑے گا. تو کیونکہ وہ تو پیچھے پڑا ہوا ہی ہے اور اس نے ہو سکتا ہے ہمارا کچھ نہ کچھ ڈیمیج کر بھی دیا ہو. ہمارا تو عمل کیسا ہوتا ہے، اگر اچھا ہو گیا تو بھی ریاکاری آ جاتی ہے، ریا آ جاتا ہے، سمعہ آ جاتی ہے، شہرت آ جاتی ہے، تو وہ نیت کبھی خراب کروا دے، کبھی عمل خراب کروا دے، کبھی کچھ کبھی کچھ. لیکن ہم اللہ سے نا امید نہیں ہوں گے، ہم اللہ سے نا امید
کہ اللہ نے اپنے فضل اور مہربانی سے جب اب ہم کو لگایا ہے، توفیق دی ہے اور چل رہے ہیں، تو اللہ انشاءاللہ اس کو ان سارے جراثیم سے بچا کر منزل پر پہنچا بھی دے گا۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا، لیکن ہم غفلت میں بھی نہیں رہیں گے، ہم غفلت میں بھی نہیں رہیں گے، نا امید بھی نہیں ہوں گے، غفلت میں بھی نہیں رہیں گے، چوکن میں ہو کر اور اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور ابھی جو ماحول ہے فتنوں کا، اس میں تو ایسی مضبوط شکل بنانی ہے۔ اب دیکھو نا، ایسی بے حیائی اور ایسی بے شرمی کی چیزیں چلی ہے کہ بیت اللہ بھی نہیں بچ پاتا، بیت اللہ بھی نہیں بچ پاتا۔ دیکھو نا خرافات سے، حضور کی مسجد بھی نہیں بچ پاتی، ہماری مسجدیں نہیں بچ پاتی۔ ہماری مسجد میں جوان موبائل بیٹھے بیٹھے موبائل دیکھتا ہے، کبھی موبائل کی گھنٹی بجتی تھی تو ہم تھرا جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہو جب نیا نیا موبائل آیا تو کبھی ایک آدمی کی گھنٹی بج جاوے تو پوری مسجد اس کو دیکھتی تھی، کون ہے بھائی؟ دیکھتا یاد ہے وہ زمانہ؟ ارے بھائی یاد ہے وہ زمانہ؟ ایک گھنٹی بجے تو سب لوگ دیکھتے تھے کیا ہوا، کون ہے؟ اور وہ آدمی بھی ایسا سمجھتا تھا اس سے بہت بڑا غلط کام ہو گیا، جیب میں گھنٹی چل رہی ہے۔ اور اب اتنا زمانہ گزرا، اب اگر گھنٹی بجے تو کسی کو تعجب ہوتا ہے؟ ارے بولو بھائی تعجب ہوتا ہے؟ تو وہ ختم ہو گیا۔ اور جو ہم احساس سے اس کو دیکھتے تھے، ہمارا دیکھنا بھی ختم، اس کا اندر سے بھی وہ چیز ختم۔ کبھی گھنٹی بج جاتی تھی تو آدمی یہ کچھ سمجھتا تھا۔ اب بچہ جوان موبائل مسجد میں بیٹھ کر دیکھتا ہے تو بھی اسے بھی کچھ نہیں اور دوسروں کو بھی کچھ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کیا کریں، چھوڑ دو، دیکھو لوگ مسجد میں بیٹھے بیٹھے موبائل دیکھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ برائیاں حرم میں بھی باقی نہیں، حرم میں بھی گھس گئی۔ تو ہمیں کتنی مضبوط محنت کی شکل بنانی پڑے گی کہ بھائی کھیتی ہوتی ہے نا، کھیتی اس میں غلہ اگایا، اب جانور گھس جاتے ہیں تو ہم نے باڑ بنائی کہ بھائی چلو اس کی آڑ کر لو تاکہ اندر گھسے نہیں، لیکن پھر بھی گھس جائے گا تو کسان کیا کرے گا؟ جو آڑ بنائے گی وہ مضبوط آڑ بنائے گا یا کچی بنائے گا؟ اور مضبوط بناؤ کہ گھسے نہیں، اس کو پکڑ کے اور مضبوط بناؤ کہ گھسے نہیں۔ یہی ہوگا اپنی کھیتی کی حفاظت کے لیے جو اسباب وہ اختیار کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ ایسے فتنوں کے ماحول میں جس فتنوں نے مسجدوں میں گھیرے ڈال دیے، مسجدوں میں دوڑے ڈال دیے، ہمیں کتنی مضبوط شکل مسجد میں بنانی پڑے گی، ہمارے گھروں میں بنانی پڑے گی، ہمارے محلوں میں بنانی پڑے گی، تو یہ بندگی صاف ہوگی۔ ہاں، اور اگر نہیں بنائی تو پھر وہ بڑھتے بڑھتے ہم سب کو لپیٹ ملے گی، اور اس کے لیے نئی محنت کوئی نہیں کر رہی۔ یہ جو محنت ہمارے بزرگوں نے دی ہے نا، وہ سب کو جھاڑو لگانے والی محنت ہے، یہ سب کو جھاڑو لگا دے گی، ایسی زوردار محنت ہے۔ مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ کا ایک بیان ہے رائے گنج کے پرانوں میں کہ تم ایسا سمجھتے ہو کہ خواب دیکھا اور صبح میں تم کو بیان کر دیا مولانا نے، ایسی کی باتیں جو تم کو بیان کیا نا، اس کو اللہ کے وہاں قبول کروانے کے لیے منو آنسو بہائے۔ کیسے؟ بہت رویا گیا اس محنت کے پیچھے، اس میں زبردست تاثیر ہے کہ اس نے ننگے دھڑندوں کو کپڑے والے بنا دیا۔ جن ملکوں میں ننگے لوگ رہتے تھے وہ کپڑے پہنتے ہو گئے، تو جو ننگے تھے ان کو کپڑے پہنا دیے، تو آج کے ننگوں کو نہیں پہنا دیں گے۔ دیکھو نا اس صوفیوں میں اکثر جوان بیٹھے ہیں، سفید بال والے تو گنتی کے بیٹھے ہیں، تو یہ جوان مسجد میں ہوتے تھے؟ ارے بولے جوان مسجد میں ہوتے تھے؟ پتہ نہیں کہاں کا ہوتے تھے۔ اسی محنت نے ان جوانوں کو مسجد میں لا کر بٹھایا ہے۔ اب دیکھو اس میں 80% جوان ہے، 85% جوان بیٹھے ہیں، اور جوانی یہ تو خطرناک زمانہ، جوانی دیوانی، الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی دیوانی۔ لیکن اس محنت کی یہ تاثیر ہے، حضور والی محنت کی یہ تاثیر ہے کہ جوانوں کو انہوں نے مسجد میں بنا دیا۔ تو جب اس فتنوں کے زمانے میں اس جوان کو یہ محنت مسجد میں لا سکتی ہے تو یہ محنت ان کو آگے بھی لے جا سکتی ہے۔ بس کوشش اس کی ہو کہ ہماری طرف سے اس میں کرنی ہو۔ مولانا رحمۃ اللہ کا ایک بیان ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم اپنی طرف سے کمی نہ کریں، پھر اللہ جب فیصلے کریں گے تو سب جگہ کام ہو جائے گا۔ اس میں کیا لکھا انہوں نے پتا ہے؟ وائرنگ کر لو، وائرنگ، ہر گھر میں تمہاری مسجد کی فکروں کا وائرنگ کر ڈالو۔ یہ مسجد ہے، یہاں وائرنگ کیا، یہاں وائرنگ کیا، سب جگہ پوائنٹ لگا دیے۔ جب اس کو کنیکشن سے جوڑیں گے، یہاں سب بلب لگے ہوئے ہیں، جیسے ہی وہاں جوڑیں گے پوری مسجد کیا ہو جائے گی؟ جھگمگا اٹھے گی۔ کیوں کہ یہ جو وائرنگ سب جگہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے جیسے ہی پاور ہاؤس سے جوڑا تو پوری مسجد کی لائٹیں چالو، بولو ہوگی نہیں ہوگی؟ ہم نے پاور ہاؤس سے تو جوڑا لیکن مسجد میں وائرنگ نہیں کیا تو جگمگائے گی مسجد۔ حضرت یہ فرماتے تھے کہ تمہاری نقل و حرکت کے ذریعے سے تم اس مبارک اعمال کی وائرنگ کر ڈالو پوری مسجد میں، پورے گھروں میں، چل پھر کر۔ پھر جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا نا
تو ایک ساتھ پورے گاؤں جگمگا اٹھیں گے. بس وہ وائرنگ کرنے کی یہ ترتیب ہے. گھر پتی ملاقاتیں ہیں, گاؤں پتی ملاقاتیں ہیں, اور یہ جو ایک ایک کے پاس جانا, یہ جو سارا نظام ہے نا, وہ اسی لیے کہ سب کے اوپر وائرنگ ہو جائے. حضرت فرماتے ہیں تم اس میں کمی نہ کرو, اس میں کمی نہ کرو. جب وہ ہو جائے گا تو پھر جس وقت اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا, اللہ ان ساری چیزوں کو پلٹا دیں گے. اس لیے ہمارے ماہانہ مشوروں کو ہم رسم کی چیز نہ بنائیں. تو پھر یہ ہماری دو چیزیں اس میں مضبوط ہونی چاہیے. ایک ہمارے کام کرنے کی کوالٹی, اور ایک ہمارے کام کرنے کی کوانٹٹی اچھے سے اچھی کیسی ہو, اور اس کو اپنی ضرورت کی چیز سمجھیں. کہ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر یہ جو بے دینی کے لاوا پڑا ہوا ہے, وہ جیسے اوروں کو لپیٹ میں لے گا, ایسے ہم کو آپ کو بھی لپیٹ میں لے گا. ہاں, یہ اس لیے اس کے مقابل کی چیز لانی پڑے گی. بھائی ٹھنڈی آئی ہے تو ٹھنڈی کو روک سکتا ہے کوئی, کہ باہری میں سے آتی ہے باہری کو بند کرو. پھر بھی لگتی ہے تو سویٹر پہنو, ہماری سیفٹی کا انتظام کرو. جیسے جو باہر فتنے پھیلے ہوئے اس کو ہم روک سکتے ہیں, تو اس کے مقابلے کی چیز ہم جو لا سکتے ہیں وہ کرو. لیکن اس کے مقابلے کی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بھی سنبھالیں گی, ہماری نسل کو, ہمارے بچوں کو, ہماری اولادوں کو. اس لیے اس کو سرسری نہ سمجھیں. مولانا ایسا فرما دیتے ہیں کہ اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی محنت, اللہ کا تعارف کروانے کی محنت, تو انشاءاللہ اس کو اچھی شکل سے جب کیا جائے گا تو اس کے اچھی نتیجے آئیں گے. اس لیے ابھی جو مسجدوں میں کرداری ہوگی مسجدوں کی, تو ہم اس کی گمبھیرتا سے سنائیں, جو رہبری کی چیز ہو اس کو اسی فکر سے سنیں, اور آئندہ اور اچھے انداز سے کرنے کی نیت کے ساتھ ان باتوں کو لیں, تاکہ آئندہ مہینے تک ایسے اچھی محنت ہو جائے کہ ایک اچھی شکل بن جائے. سب کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ سے توفیق دے.